السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہاں جو ٹاپک چل رہا ہے ایمان مفصل کا، اس میں سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے کہ ایمان کس سے کہتے ہیں، یہ ایمان کس سے کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ دوسری ایمان کی صفت میں انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو بتاؤں گا۔ تو ہمارا جو ایمان مفصل میں تفصیل کے ساتھ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ان پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمارا کیا ایمان ہے؟ تو پہلا ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ تو اللہ تعالی جل شانہ پر ہمارا کیا ایمان ہے؟ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ ایک ہے، اس بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ہمسر نہیں ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ یعنی بعد نے اس طرح بھی ترجمہ کیا ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا۔ تو اس میں غلط یہ ہو جاتا ہے کہ اگر باپ نہیں ہے تو کیا ماں ہے، یا بیٹا نہیں ہے تو بیٹی ہے؟ تو اللہ تعالی جل شانہ ان دونوں چیزوں سے، دونوں پہلوؤں سے پاک ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالی جل شانہ کی ذات پہ۔ تو دوسرا ہے کہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ تو رب ذوالجلال کے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ تعالی جل شانہ کی نوری مخلوق ہیں، جن میں سے 4 مقرب فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کا پیغام اس کے نبیوں تک پہنچاتے رہے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے حکم سے رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام رب ذوالجلال کے حکم سے جب قیامت کا وقت آئے گا قریب تو وہ سور پھونکیں گے۔ تو ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اگر یہ سوال پیدا ہو ذہن میں تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتوں کا گروپ عصر کے وقت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو گروپ چاہے صبح والا یا شام والا، کسی ایک کی مثال لے لیں کہ 70,000 فرشتوں کا جو گروپ ایک مرتبہ سلام کے لیے حاضر ہو گیا تو قیامت تک دوبارہ اس گروپ کی باری نہیں آئے گی۔ تو فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی؟ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا صدقہ، آپ کا کلمہ پڑھنے کا صدقہ، رب ذوالجلال کا ہم پہ کتنا کرم ہے کہ کسی کو اپنے محبوب کے در پہ ہی رہنا نصیب کیا ہوا ہے، آپ کے شہر میں رہنا نصیب کیا ہوا۔ کوئی 1 بار گیا ہے، کوئی 2 بار گیا ہے، کوئی 4 بار، کوئی 10 بار۔ تو رب ذوالجلال سے یہ التجا ہے کہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیار کا صدقہ جو نہیں گئے ان کو جانا نصیب کرے، اور جو گئے ان کو بھی بار بار جانا نصیب کرے۔ تو تیسرا ہے وکتبہ، اس کی کتابوں پر ہمارا کیا ایمان ہے جو رب ذوالجلال نے نازل فرمائی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید فرقان حمید حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو دوستو، پہلی جو 3 کتابیں ہیں وہ جن نبیوں پر نازل ہوئیں ان کا دور نبوت مکمل ہو چکا ہے، اس لیے ان کی شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا، اور پہلی 3 کتابیں جو ہے وہ صحیح حالت میں ملتی بھی نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے خود اٹھایا ہے، اور قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت ہے، کیونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو
حضور کی نبوت کے ساتھ اس قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات کا بھی جو سلسلہ ہے وہ چلے گا، شریعت محمدی پر اب عمل تا قیامت ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہ بھی التجا ہے کہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید صحیح پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پہ استقامت اختیار کرنے کی اور اس پر شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آگے ہے وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ہمارا کیا ایمان ہے؟ تو ہمارا رب ذوالجلال کے رسولوں پر ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول رب کریم نے ہم قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں وہ سارے برحق ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نبی ہیں، لیکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کی نبوت جو ہے وہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، حضور نبی ہیں، اس لیے احکامات شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاگو ہوں گے، اور کسی نبی کے شریعت پر اب عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا دور نبوت گزر چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلا حصہ جو ہے وَرُسُلِهِ سے آگے وہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔